مکمل طور پر آپ پر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ اے آئی کے غلام ہو گئے، اور انسان ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ اے آئی نے نا ہماری جاب جو ہے وہ کھا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں اے آئی چھایا ہوا ہوگا، باقی کام نہیں ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اے آئی ہماری زندگی کا آٹو پائلٹ ہے تو یہ غلط ہے. ہاں، اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا چل رہا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سگنل نہیں ہے، میں کسی کو کال کر کے نہیں بلا سکتا، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، میں سوشل میڈیا پہ کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس سے آدھے گھنٹے تک بات کرتا ہوں. گیراج میں سے وہ تالا کھولے گی، ٹھیک ہے، خود اسٹارٹ ہوگی، باہر آئے گی اور ہارن بجائے گی، آپ سے بولے گی کہ بھائی آ جاؤ باہر، تمہاری نوکری پہ جانے کا ٹائم ہو گیا. Welcome to Al Softo Tech, where innovation meets excellence. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہمارا اے آئی سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ 2024 میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی آپ نے اے آئی سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، سنسنی خیزی کی ہے، اور آپ ابھی تک تشنگی کے اندر ہے، کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو چاہیے کہ ایگزیکٹلی اے آئی ہوتا کیا ہے، تو اسی سے متعلق ہم لوگ بات کریں گے. اور عموماً یہ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ 96% لوگ جو ہے سنسنی خیزی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ اے آئی سے متعلق واقعی معلومات فراہم کر لیتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر ہوں. اگر بہت کم لوگ دیکھیں جو کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر ایران دوران کی سنسنی خیزی ہم نے اس طرح کا لگاتے ہیں کہ بس آپ کی نوکری چلی جائیں گی، اے آئی سب کچھ کھا جائے گی، اے آئی تباہ کرنے والی ہے، دنیا ہے، قیامت آنے والی ہے. تو جیسے یہ چائے والا ہے، اللہ والا ہے، اور اسی طرح سے قیامت والے بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ سب جن کی بھی تم نے دیکھو آپ کیا اس میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اے آئی آپ کی نوکری کھا جائے گی، نوکری ہونے والی ہے، نوکری جانے والی ہے، فلاں فلاں. تو اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے. اچھا، 96% کا جہالت سے کیا تعلق ہے، یہ مجھے بالکل ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. اور اسی طرح سے تابوت کا عورتوں کی جہالت سے کیا لے رہے ہیں، یہ دو باتیں جو ہیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر آپ ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں رکھتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ عوامی لہجے میں بات کریں گے، عوامی انداز میں بات کریں گے، اور آپ کے لہجے کے اندر بات کریں گے تاکہ ہم اور آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ایگزیکٹلی ہے کیا. 2023 کا سال اے آئی یا جین اے آئی کہہ سکتے ہیں اس کو، جین اے آئی، جنریٹو اے آئی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سال جین اے آئی جو ہے ریسرچ لیب سے نکل کر جو حقیقی زندگی ہے دنیا کی ریئل لائف کے اندر آئی. دوسری اہم چیز یہ بھی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اے آئی ہے کیا. سب سے اہم سوال تو یہ اے آئی ہے کیا، تاکہ ہمارے ذہن میں چیز سے خاکہ ہو جائے کہ ہم کس چیز سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں. تو اے آئی جو انسانی زندگی ہے اس کی معاون ہے. اے آئی جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ ہے انسان کی. یہ ایک سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایک انسان کی یا انسانی زندگی کی ٹیکنیکل سپورٹ ہے. جیسے کہ عمیر بھائی ہمارے فل اسٹیک ڈیولپر ہیں یا آن لائن فل اسٹیک ڈیولپر، تو ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن بنا کر دیتے ہیں، تو ایک سپورٹ ان کی طرف سے ہونا ضروری ہے. اگر سپورٹ نہیں دیں گے تو وہ اپلیکیشن چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اس چلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سپورٹ دیتے ہیں اس کو ٹیکنیکل تو وہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو انسانی زندگی کو بہتر طریقے سے یا ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے جو ہم استعمال کر سکیں، یہ ہے ہماری ٹیکنیکل سپورٹ. جیسے ہر فیلڈ کے اندر چیٹ بوٹ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیوز کاسٹر، اے آئی نیوز کاسٹر، آپ نے دیکھا خبریں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑا کام ہے اے آئی فیلڈ کے اندر کہ قاری صاحب اے آئی جنریٹڈ قاری صاحب آپ کو تلاوت کر کے دکھائیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ تلاوت کر کے دکھائیں، اور اگر آپ ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کو میں جو ہونے والی غلطی ہے ان کو پکڑیں اور پھر آپ کو دوہرا کر دکھائیں. اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ کسی بھی قاری یا کسی بھی لہجے میں یا کسی بھی انداز میں سبع عشرہ کے اندر پڑھ کر سنائیں کسی آیت کو، تو وہ پڑھ کر سنا سکیں. یعنی آپ کی جو کنورزیشن ہے وہ ایک آرٹیفیشیل قاری صاحب کے ساتھ اسی طرح سے ہوگی یا ہونی چاہیے جیسے کہ آپ ایک ریئل لائف کے اندر قاری صاحب سے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے کو پائلٹ ہیں جو ہماری زندگی کے اندر کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹو پائلٹ الگ چیز ہے، کو پائلٹ الگ چیز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اے آئی ہماری زندگی کا آٹو پائلٹ ہے تو یہ غلط ہے.
AI آٹو پائلٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ ٹیسلا کی کار ہی لے سکتے ہیں کہ اس میں کو پائلٹ کے فیچرز ہیں, تو وہ آپ کو اس طرح نہیں کرتی کہ آپ گیراج میں سے وہ تالا کھولے گی, ٹھیک ہے, خود اسٹارٹ ہوگی, باہر آئے گی اور ہارن بجائے گی, آپ سے بولے گی کہ بھائی آ جاؤ باہر, تمہاری نوکری پہ جانے کا ٹائم ہو گیا, اور پھر تمہیں راستے میں آزاد چائے والے کے پاس چائے پراٹھا بھی کھلائے گی اور اس کے بعد تمہیں آفس میں چھوڑ کر آئے گی. تو یہ آٹو پائلٹ نہیں ہے. بہت سارے استفادے کے لیے آپ کے پاس اس کے اندر فیچرز ہیں گاڑی کے اندر جو استعمال کر سکتے ہیں, اور صرف گاڑی کا آٹو پائلٹ ہو جانا بھی اس کو ہم لوگ یوں نہیں کہیں گے کہ اے آئی مکمل طور پر. اگر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی آٹو ہو جاتی ہے, مکمل طور پر آپ پر حاوی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ اے آئی کے غلام ہو گئے, اور انسان ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اے آئی کا غلام ہو جائے. تو اے آئی آٹو پائلٹ نہیں. ہم نے شروع میں بات کی تھی اے آئی کے حوالے سے کہ جنریٹنگ اے آئی یا چین اے آئی کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی تھی. تو میں جو اے آئی ہے نا, پہلے ٹریڈیشنل اے آئی ہوتی تھی, اس کے بعد ابھی جو 2023 کا سال ہے جب سے یہ ریسرچ لیب سے ہمارے پاس ابھی کی زندگی کے اندر اے آئی ہے, یہ چین اے آئی اور ٹریڈیشنل اے آئی کے درمیان فرق کیا ہے. ٹریڈیشنل اے آئی جو ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی استعمال کیا ہوگا, LLMS لارج لینگویج ماڈیول, جو لارج لینگویج ماڈیول جو ہیں اے آئی سے ریلیٹڈ, یہ جو ہیں یہ جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ دوسری چیزیں, یہ سب کے سب جو ہیں ٹریڈیشنل اے آئی پر کام کر رہے تھے. 2023 سے اے آئی جو ہے چین اے آئی کے اندر داخل ہوئی ہے. چین اے آئی مور افیکٹو ہے, مور ایفیشینٹ ہے, اور چین اے آئی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ لیول اے آئی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, ہم ٹیکسٹ کو ڈیپ کے اندر ہم لوگ انالائز کر رہے کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم امیج کو, آڈیو کو, ٹیکسٹ کو, میوزک کو, تمام چیزوں کو ڈیپ کے اندر انالائز کر کے اس کا ریزلٹ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. امیج کریٹ کر سکتے ہیں, آڈیو کریٹ کر سکتے ہیں, ویڈیو کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فرق ہے جین اور ٹریڈیشنل اے آئی کے اندر. اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ اے آئی ماڈلس کے بارے میں جو 2024 کے اندر ہر آئی ٹی یا ٹیکنالوجی سے متعلق فرد کو, یا جو بھی اس میں دلچسپی رہتا ہے, یا جس کو اے آئی پڑھنے کا شوق ہے, اے چیز کو دیکھنے کا شوق ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2024 کے اندر جو ٹاپ ٹرینڈ کے اندر ماڈل چل رہے ہیں اے آئی سے متعلق, ان پر ریسرچ کی جائے. تو ہم ان پر تھوڑی سرسری سی نظر ڈال دیتے ہیں. پہلا جو ہے اسمال لینگویج ماڈل, یعنی ابھی تک آپ لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ جو کچھ بھی استعمال کیا وہ LLMS ہے, اور یہ SLMS جو ہے, اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے, آف لائن ہے اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کے اندر اے آئی موجود ہے, آپ آف لائن انٹرنیٹ کے بغیر جو فیسلٹیز ہیں اے آئی کی وہ یوز کر سکتے ہیں. تو جو اربوں خربوں اور لائنوں کا جو کوڈ تھا اس کو مختصر کر کے اور اسمال لینگویج ماڈل بنائے گئے, اس پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. دوسرا جو ٹرینڈنگ کے اندر ماڈل ہے ملٹی ماڈل اے آئی, اس کو کہتے ہیں. ملٹی ماڈل اے آئی کے زیادہ تر LLMS جو ہیں صرف ڈیٹا کی ایک ہی قسم پر کام کرتے ہیں, جسے ٹیکسٹ کا کاروائی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن ملٹی ماڈل ماڈل جو ہیں یہ تصویر, آڈیو, ویڈیو اور میوزک ہر ایک پر کام کرتے ہیں, اس کو ڈیپ لرن کرتے ہیں. ایک اچھا ملٹی ماڈل اے آئی کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہم جب پہلے امیج ہوتا تھا ہمارے پاس, اس میں جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا تھا ہم اس کو کنورٹ کر سکتے تھے. امیج کے اندر جو ٹیکسٹ ہوتا تھا اس کو ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کر سکتے تھے. یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے اے آئی کا کہ کوئی بھی امیج کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کو ریڈ کر سکے مشین, اور اس ٹیکسٹ کو کس میں کنورٹ کر دیں, ٹیکسٹ کے اندر, اور اس ٹیکسٹ کو اسپیچ میں کنورٹ کر دیں. سناتا ہم بات کرتے ہیں اے آئی سے متعلق, اور آج کل جو اے آئی ملٹی ماڈل اے آئی چل رہا ہے نا, تو اس سے متعلق کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اے آئی کس لیول پر چل رہی ہے, کس نیٹ پر یا کس راستے پر جا رہی ہے. اگر ہمیں یہ معلومات ہوں گی تو ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور ٹھیک فری ہو کے بیٹھنا, اگر تمہارا کوئی سوال ہے بیچ میں کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ان کا. تو زیادہ تر LMS جو ہے LLMS یہ
ٹیکسٹ پر کارروائی کرتے تھے. اس کے بعد جب ملٹی ماڈل اے آئی آیا اور ریسرچ لیب سے جب ہمارے پاس ہماری حقیقی زندگی کے اندر آیا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ گیم کے ذریعے ہم لوگ امیج کریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے واٹس ایپ میں بھی کوئی فیچر ہے فیس بک کے اندر یہ فیچر آیا تھا کیونکہ فیس بک اور واٹس ایپ جو ہے وہ دونوں مرج ہیں تو انہوں نے واٹس ایپ کو بھی یہ دیا. جیسے ملٹی ماڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ تصویر اور ویڈیو اور میوزک ٹھیک ہے ٹیکسٹ سب کو ڈیپ لرننگ کر سکتے ہیں. اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ کے یہاں سے پہلے کہ ایک امیج ہوتا تھا اور اس پر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا تھا مشین اس ٹیکسٹ کو ریڈ کر لیتی تھی ٹھیک ہے اور اس کو کنورٹ کر دیتی تھی کس کے اندر ٹیکسٹ کے اندر. اس کے بعد مشین نے کنورٹ کرنا سیکھا ٹیکسٹ کو کس چیز کے اندر اسپیچ کے اندر یہ بول کی بھی سنا سکتی تھی اور مختلف الفاظوں کے اندر. یہ ایک ابتدائی مرحلہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا اے آئی کے اندر کہ لوگوں نے کوشش کی کہ اس تصویر کے اندر جو ٹیبل اور کمپیوٹر اور اس کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی مشین سمجھ سکے کہ امیج دیکھ کر لرن کر سکے کہ اس تصویر کے اندر اور کیا کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو مشین نے یہ لرن کرنا سیکھا کہ اس میں جو جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ ان کو جج کر سکے ٹھیک ہے فائنڈ کر سکے. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوا کہ مشین نے یہ سیکھ لیا کہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ مجھے ایک ایسے تحریر بنا کر جو ایسا موضوع اس کے اوپر کچھ الفاظ بنا کر دو اور ایک امیج بنا کر دو کہ ایک بندہ ٹیبل رکھا ہوا کمرے کے اندر اور لائٹ چل رہی ہے ہلکی اور موم بتی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر میز کے اوپر ٹھیک ہے کمپیوٹر اس کے سامنے اور وہ بندہ کوڈنگ کر رہا ہے تو وہ آپ کو کریٹ بھی کر دے گی. تو مشین کے اے آئی ملٹی ماڈل اے آئی کے ذریعے ہم لوگوں نے کسی ٹیکسٹ کو یہ کسی آئیڈیا کو کریٹ کرنا بھی سیکھ لیا. اس آئیڈیا کو ہم کس میں کنورٹ کرنا سیکھ گئے امیج کے اندر اور ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں نے پورا ایک بلاگ تیار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم پورا کا پورا یوٹیوب چینل خود مشین سے کریٹ کر کے بنا سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک دیکھا بھائی کو مجھے دکھایا تھا بلکہ میں خود حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ میں نے لوگو بنایا. میں نے اس کو کہا یار اچھا تو لگ رہا ہے کس سے بنوایا. اس نے کہا کہ میں نے میٹا اے آئی میں لکھا اپنے چینل کا نام بولا مجھے اس سے ریلیٹڈ لوگو دے دیں. اس نے مجھے 3-4 لوگو دے دیے. کہ اسی وقت میں نے ایک سلیکٹ کیا اور لگا دیا. آخری ماڈل ہے ہمارے پاس اے آئی سے ریلیٹڈ سائنس میں اے آئی کا کردار تو اس پر بھی کافی زیادہ لین دین ہو رہی ہے اور ماہرین عموماً اور خاص طور پہ مائکروسافٹ نے اس پر اپنی ریسرچ لیب ہے ان کی اے آئی فور سائنس کے نام سے مائکروسافٹ نے ریسرچ لیب ہے اے آئی فور سائنس کے نام سے اور ان کے جو ڈائریکٹر ہیں بشپ نامی ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اے آئی پر کام کر رہے ہیں. کون سے والے موضوعات پر وہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ بہت سے عالمی مسائل ہیں نا جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں تباہی کا بحران ہے بیماریوں سے نمٹنا ہے. اسی طرح سے یہاں تک کہ کھیت میں جو کسانوں کے مسائل ہیں نا اس کے لیے بھی علیحدہ سے چیٹ بورڈ تیار کیا جا رہا ہے. تو جیسے کوئی گھاس ہو گئی ہے نا عجیب و غریب اس کا کیا کریں اس کا علاج کیا ہوگا کون سی دوائی ڈالیں گے تو آپ کو تمام کی تمام معلومات آپ کو چیٹ بورڈ فراہم کر رہا ہوگا. اسی طرح سے آبپاشی کے مختلف طریقوں پر ان کا موازنہ ان کا آپس میں کمپیئر کرنا کارکردگی کو جانچنا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی طرح سے طب کے میدان کے اندر متعدی بیماریوں کے لیے نئی نئی دواؤں کو تلاش کرنا اور اسی طرح سے یہ جو ایک اچھا ابھی تک ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ ہم مدد ہی حاصل کر رہے ہیں نا اس سے ایک معاون ہے. اے آئی ہماری زندگی کے اندر ایک معاون ہے اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اے آئی کے غلام نہیں ہیں. اے آئی ہماری معاون ہے. مائکروسافٹ ریسرچ ٹیم کی جو اے آئی فور سائنس ہے انہوں نے جو بھی ٹاپک پر ہم لوگوں نے بات کی ہے اور کافی زیادہ انہوں نے ریسرچ کی اور کافی اچھے نتائج حاصل کیے ہیں. تو یہ تھا میری طرف سے چھوٹا سا ایک موضوع ٹاپک پر کہ ٹاپ ٹرینڈ جو ٹاپک یہاں چل رہے ہیں اے آئی سے ریلیٹڈ اس پر ہم لوگوں نے بات کی. جو اس حوالے سے اگر 5 صاحب کچھ بات کرنا چاہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہیں. ہاں میں ایکچولی بات کروں گا سب سے بڑے موضوع کے اوپر نا جسے آپ بتا رہے تھے کہ اکثر لوگ پریشان ہیں کہ یہ اے آئی نے نا ہماری جاب جو ہے وہ کھا گیا ہے اور آنے والے وقت میں
AI छाया हुआ होगा, बाकी काम नहीं होगा। देखिए ये बात शुरू हुई थी 1760 में, जब पहली दफा इंडस्ट्रियलिज्म आया था। 1760 से लेके 1840 तक का जो दौर है वो इंडस्ट्रियलिज्म का दौर है। यानी कि ये वो दौर था जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई थी, मशीन्स आना शुरू हुई थी, तो बेशुमार लोगों ने एहतजाज भी किया था कि हमारी नौकरियां गई। लेकिन आप तब से लेके अभी 2024 का वक्त चल रहा है, आप देखें कि इस इंडस्ट्रियलिज्म ने कितनी नौकरियां प्रोवाइड की हैं लोगों को। मतलब जो जॉब्स उस दौर में थी 1760 में, उसकी अगर आप तादाद निकालें और 2024 के अंदर इंडस्ट्रियलिज्म की वजह से जो जॉब्स आई हैं आप उसको निकालें, तो आप इंडस्ट्रियलिज्म को शुक्र अदा करेंगे। सिमिलरली ये जो AI की हम बात कर रहे होते हैं ना, ये दरअसल मशीन की एक सॉफ्ट किस्म है। जैसे हम मशीन की एक छोटी सी डेफिनेशन करते हैं कि हर वो चीज जो काम को आसान बनाए, वक्त को बचाए और आपको आपकी जो अमाउंट है उसको कम कर दे, वो मशीन है। तो सिमिलरली ये सॉफ्ट फॉर्म है, ये आपका टाइम भी बचा रही है, लेबर कॉस्ट भी बचा रही है, आपके काम को आसान भी कर रही है। ये बिल्कुल सेम अगर सिनेरियो अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे ना, तो ये जो जनरेशन चल रही है AI की, ये और जो इंडस्ट्रियलिज्म स्टार्ट हुआ था, ये दोनों तकरीबन सेम है। अब AI आप देखें, मौजूदा वक्त में भी AI ने कई सारी ऐसी जॉब्स प्रोवाइड कर दी हैं जो लोग बआसानी काम कर रहे हैं, जो पहले नहीं था लोगों के पास। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, ये बाकायदा जॉब्स प्रोवाइड करेगा लोगों के पास। अच्छा, ये सनाउल्लाह, तुम इससे पहले तुम्हारे जहन में क्या ऐसी बातें थी? क्योंकि अमूमन यूट्यूब पर अगर तुम्हें कभी AI के बारे में जानना या जानने की कोशिश की होगी तो अमूमन यही होता है कि सनसनीखेज़ी नजर आती है वहाँ पर कि AI कुछ तबाहकारियाँ करने वाली है या कुछ लेकर आ रही है। तो इस हवाले से तुम्हारा क्या तजुर्बा रहा है? मुझे मालूम नहीं था AI के बारे में, साथियों ने मुझे कहा कि इस्तेमाल करें और इसी जगह सामने कि AI के जरिए वो बनाते हैं। मेरे खुद अपने पेज के लिए AI से, हालांकि तुम्हें लोगो बनाने नहीं आती है, हालांकि लोगो बनाने में भी जो काफ़ी खर्चा हो जाता है, मैंने सवाल करनी पड़ती है, सवाल बने और तकरीबन कोई 5 मिनट में लगी थे। 3-4 बार मुझे ऑप्शन दिया, इस पर भी पसंद किया, तो बड़े जो सहूलियत कार चीज़। दूसरी बात ये कि ना अक्सर मैंने देखा कि लोग इतराज़ करते हैं इस पर AI जो ऑप्शन है, तो कह रहे कि ये आपकी बातों को जो जब आप बात करोगे कोई टॉपिक में बात कर रहे हो उसको बंद करना चाहिए। मतलब कि जो फेसबुक की ऑप्शन है या नेट के ऑप्शन है, इसके बारे में क्या कहते हैं? AI इसका ताल्लुक AI से नहीं है। रिकॉर्डिंग तो सभी बहुत पहले से, जब से मोबाइल आया है तब रिकॉर्डिंग तो तब से हो रही है आपकी वॉइस। अगर आप AI को एक तरफ करते हैं तो आपकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, कैमरे भी हर चीज को AI से मंसूब किया जाता है। और ये जो मामला हैं, ये तो सोशल मीडिया के मामला हैं, हमें इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, हमें इसके मुताबिक लेकर आना चाहिए, हमें इस लेवल पर आना चाहिए कि हम इन चीज़ों को चैलेंज कर सकें कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम तो भेड़ चाल चलते हैं, जो कुछ करेंगे, जिस चीज़ पर पाबंदी लगाएंगे, जिस चीज़ को पाबंदी नहीं लगाएंगे, हम लोग मजबूर हैं तो इस्तेमाल करेंगे। रिसेंटली जो है कुछ अर्सा पहले फेसबुक के फाउंडर पे ये इल्ज़ाम लगा था। इल्ज़ाम क्या लगा था, ये बात दुरुस्त थी कि आप लोग जो सेंसिटिव डेटा है वो अपने पास कर रहे हैं। बाकायदा कोर्ट के ऊपर केस चला था, उसने कबूल भी किया था कि हम जितने भी लोग हैं, और ये AI से पहले की बात है कि हम जितने भी लोग हैं, जितना भी फेसबुक के ऊपर आप जो भी डेटा आप डाल रहे हैं, वो सारा का सारा ये अपने पास इन्होंने स्टोर करके और उसको लीक भी कर सकते हैं, इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में डाला है। इसी तरह व्हाट्सएप का भी यही मामला है। ये भी देखा कि ये लोग टॉपिक से हटकर हो जाएगा कि मार्क जिंगरबर्गर पर ये बाकायदा सब लोगों के सामने इल्जाम लगाया गया था कि आप लोग फहाशी फैलाने में मुआविन हैं। बिल्कुल आप एक वीडियो देखेंगे, दूसरी वीडियो देखेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो उस जानिब लेकर जाएंगे। कुछ आप लोग दिलचस्पी रखते हैं चीज़ों के अंदर। ये जो चीजें पहले से हो रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें पहले से हो रही हैं। इसमें सिर्फ AI का डायरेक्टली हाथ। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसपे मैं कुछ चीजें हैं जो मुझे टू बी ऑनेस्ट AI की पसंद नहीं है, जिसकी वजह से AI का नुकसान हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्टूडेंट्स अपना लर्निंग मटेरियल जो है वो सारा का सारा AI से लेते हैं। अभी हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी हुई इसके ऊपर, बाकायदा स्टूडेंट ने रिसर्च की, तो 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट्स, अपनी प्रेजेंटेशंस, अपना मटेरियल वो सारा ChatGPT से ले रहे हैं, सारा का सारा वो ChatGPT से।
تو یہ ہے کہ پازیٹیو نیگیٹو ایکچولی ہوتی ہے. گھر میں آپ اس سے کسی کا گلا کاٹ دیں یا سبزی کاٹ دیں, تو یہ اے آئی کے اندر پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں. تو اسٹوڈنٹ سے میں بڑی درخواست کروں گا کہ وہ اس چیز کو اپنے مستقبل کو ذبح کرنے کے لیے استعمال نہ کریں, صرف اپنے وقت. اور ایک اور میں بڑی ایک اچھی بات مجھے یاد آ گئی, میرے ایک قریبی ساتھی تھے, وہ کہہ رہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے دوائیوں کے نام پوچھتا ہوں, اپنے سمٹمس بتا کے, اور کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے بھی گھٹنے میں ایک دفعہ درد ہو رہا تھا تو اس نے مجھے پورا بتایا باقاعدہ کہ میں نے سارے سمٹمس بتائے, چیٹ جی پی ٹی نے مجھے میڈیسن بتائی, میں نے لا کے ماؤں کو دی, وہ اما جی کو ختم کر دیا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل یہ ایسی ہے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی سے ایک دفعہ میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ میں تو ویسے ہی پنگے کر رہا تھا چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ, تو بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ. میں نے اس کو کہا کہ میں جنگل میں گم ہو گیا ہوں, تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ریلیکس کریں, بیٹھیں اور کسی کو کال کریں ہیلپ لائن پہ. تو میں نے اس کو بتایا کہ میرا موبائل بھی گم ہو گیا, میرے پاس سگنلز بھی نہیں ہے, نہ انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں اور نہ میرے پاس موبائل کے سگنلز ہیں. اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ آدھے گھنٹے بات کی, وہ مجھے مختلف طریقوں سے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا رہا, مجھے بتاتا رہا, لیکن اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا چل رہا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چیٹ جی پی ٹی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سگنل نہیں ہے, میں کسی کو کال کر کے نہیں بلا سکتا, میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, میں سوشل میڈیا پہ کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتا, لیکن میں اس سے آدھے گھنٹے تک بات کرتا ہوں. تو اس مین دیٹ جیسے استاد جی بتا رہے تھے کہ اے آئی جو ہے, ہم اے آئی کے غلام نہیں ہے, اے آئی ہمارا غلام ہے. اٹس لائک اے ٹول کہ جو آپ کی لائف کو ایزی بناتا ہے. تو آپ نے ہر ایک چیز اس سے نہیں پوچھنی, آپ خود اس کی غلامی میں جا رہے ہیں. آپ اس سے جو ہے وہ میڈیسن بھی پوچھ رہے ہیں, اپنے اسائنمنٹ بھی اسی سے کروا رہے ہیں, لوگ ٹرانسلیشنز بھی اسی سے کروا رہے ہیں. تو آپ تو اپنے آپ کو خود غلامی میں دے رہے ہیں, ایسا نہ کریں. میرے خیال میں یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے, اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اے آئی سے ہم لوگ کس طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. اے آئی کیا ہو سکتی ہے؟ اے آئی ایک اپلیکیشن ہے یا ایک ریسورس ہے جس کو ہم ہمارے کام کو, ہمارے ٹاسک کو جو ہے ایزیئر بناتی ہے. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی طرح سے کو پوائنٹ, اسی طرح سے اس کو تو سب کے سامنے کہہ سکتا ہوں, اسی طرح سے کو پائلٹ ہماری زندگی کی مجھے حضرت یاد آ رہے ہیں, بار بار مجھے یاد ہے جمائی, اور میں کوشش کر رہا ہوں اپنی جمائی لوگوں